اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا بیان جو پچھلی نشست کا تسلسل ہے، اللہ رب العزت نے شفاعت کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مختص فرما دیا ہے۔ ایک شفاعت کبریٰ عطا کر دی، ایک شفاعت صغریٰ دی۔ شفاعت کبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی شان کے مطابق مختص ہوگی، اور شفاعت صغریٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نیک اور صالح امتی کے لیے مختص ہوگی۔ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن شفاعت کرے گا، روزے رکھنے والوں کی روزہ شفاعت کرے گا، حجر اسود کو بوسے دینے والوں کی حجر اسود شفاعت کرے گا کہ باری تعالیٰ اس کے لب مجھ سے لگے تھے۔ کعبہ بھی شفاعت کرے گا، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، صلحاء بھی شفاعت کریں گے، نیک اولاد بھی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ معصوم بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ ہم کس طرح شفاعت کے تصور کا انکار کر سکتے ہیں؟ جب معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی شفاعت مانگی جاتی ہے کہ اس معصوم بچے کو آخرت میں ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ یہ نماز جنازہ کی دعا ہے۔ اگر بچے شفاعت نہ کر سکتے ہوں تو نماز جنازہ کی دعا کی عبارت عبث اور لغو ہو جاتی ہے۔ کسی پیاسے سے کوئی پانی پلا دیا، کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا دیا تو وہ بھی شفاعت کرے گا۔ کسی زخمی کتے کی مرہم پٹی کر دی تو یہ عمل بھی شفاعت کا باعث بن جائے گا۔ کسی بیمار کی عیادت کر دی تو یہ عمل بھی شفاعت کا موجب ہو جائے گا۔ یہ جو فرمایا میں نے شفاعت کو منتخب کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی بخشش کے لیے شفاعت کا جال بچھا دیا، ہر کسی کے لیے شفاعت کے ہزاروں راستے مہیا فرما دیے، اور جب کسی کی شفاعت بھی کام نہ آئے گی تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر شفاعت کبریٰ کا جھنڈا اٹھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد نیک وکار اولیاء صلحاء بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، اور پھر ان میں سے ہر فرد مزید 70 افراد کو بغیر حساب کتاب کے بخشوائے گا۔ حضرت محمد بن زیاد الحانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر 1000 افراد کے ساتھ مزید 70,000 افراد بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر اللہ کا یہ بھی احسان ہوگا کہ آخرت کے عذاب کو خبر کی صورت میں ختم کر دیا جائے گا۔ خبر میں سزا دے کر خبروں سے یوں اٹھایا جائے گا کہ ان کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اور جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے تو صرف میرے سر پر ہی شفاعت کا صحرا ہوگا۔ پس شفاعت کے اس نظام کو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملے، ایک کی کوشش سے دوسرے کو عذاب اور مصیبت سے نکالا جائے۔ یہ سارا تصور ایصال ثواب کا ہے۔ اگر عمل غیر سے انتفاع جائز نہ ہوتا، ثواب نہ پہنچتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نظام عطا نہ فرماتا، اس لیے کہ فطرت کے نظام میں وحدت ہے۔ اس نظام میں کسی جھول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک کی بحث سے یہ واضح ہوا کہ شرعاً یہ تصور درست اور صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے عمل صالح کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچاتا ہے۔ آئندہ نشستوں میں ہم اس مسئلے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر کے اس مضمون کو واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔